نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 283 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں کوئی قطعی اور یقینی چیز تو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اگر اس عمل کو کیا جائے تو یقینی طور پر زیارت ہو، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ سنتوں کا اتباع، سنتوں کا شوق اور درود شریف کی کثرت یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان پر آدمی مداومت کرے گا تو انشاءاللہ اسے دنیا میں یہ سعادت نصیب ہوگی کہ خواب میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ملے۔ تو ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ بہت سے علماء سے یہ بات سنی ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو کسی نبی کو برا بھلا کہے اس کو قتل کر دو۔ تو کیا یہ کوئی حدیث ہے یا کسی کا مقولہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت ناقابل اعتبار ہے، اسے حدیث کہہ کر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ باقی رہی یہ بات کہ نبی کی گستاخی تو وہ شدید جرم ہے اور اسلامی حکومت میں اس کی سخت ترین سزا تجویز کی جاتی ہے، اس لیے ہر شخص کو ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ طٰہٰ اور یاسین کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام قرار دیتے ہیں، اور اسی نام پر بہت سے لوگ اپنے بچوں کا نام بھی رکھتے ہیں۔ تو کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بعض تفسیری روایات میں طٰہٰ اور یاسین کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بتلایا گیا ہے، اسی وجہ سے لوگ یہ نام اپنے بچوں کے رکھتے ہیں، لیکن یہ دراصل حروف مقطعات میں سے ہیں جو سورتوں کے شروع میں درج ہیں، اور ان کے بارے میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کے اصل معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صفاتی نام قرآن پاک میں موجود ہیں اور بعض احادیث شریفہ میں آئے ہیں، بس انہی کو بیان کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے کوئی نام گڑھ کر کے اور حضور کے صفاتی نام میں شامل کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے ہی کھڑے ہو کر اعلان کر دے کہ نماز کے بعد جب جنازے کی نماز ہوگی، یا کوئی اور اعلان کر دے اور ابھی اس نے خود اپنا سلام پھیرا نہیں ہے، تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس اعلان کرنے کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اسے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ فرض نمازوں میں امام آیت رحمت اور آیت عذاب کو کتنی مرتبہ دہرا سکتا ہے؟ کیا بار بار دہرانے سے نماز میں کوئی فرق پڑے گا؟ اسی طرح سنتوں اور نوافل کی نمازوں میں بھی ان آیات کو دہرانے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ فرض نمازوں میں خاص طور پر جب امام بن کر نماز پڑھا رہا ہو تو ان آیات کو دہرانا اور بار بار تکرار کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ نماز میں فساد تو نہیں آئے گا اگر اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں بڑھایا، لیکن یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ سنن و نوافل میں جب انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہوں تو ان آیات کو دہرا سکتے ہیں، اور جن احادیث میں
اس طرح کا مضمون وارد ہے کہ جب آپ رحمت کی آیتوں سے گزرتے تھے تو رحمت کی دعا فرماتے تھے۔ ان سب روایتوں کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص سعودیہ سے ہندوستان آیا اور ہندوستان میں ابھی رمضان کا مہینہ باقی ہے، تو کیا اس کو روزے رکھنے ہوں گے جبکہ اس کے سعودیہ میں 30 روزے مکمل ہو چکے ہیں؟ اگر نہیں رکھے گا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن پاک کی آیت فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، یعنی جو بھی مہینے رمضان کے مہینے کو پائے تو روزہ رکھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چاہے اس نے 30 روزے مکمل کر لیے ہوں، پھر بھی جب وہ ایسی جگہ اور ایسے ملک میں پہنچا جہاں ابھی رمضان باقی ہے تو اسے سب لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر نہیں رکھے گا تو احتیاط اسی میں ہے کہ وہ اس روزے کی قضا کرے۔ پوچھ رہے ہیں ہم عمرے کے سفر پر ہیں، ہماری خوش دامن صاحبہ کافی ضعیف ہیں، عمرہ کرنے کی طاقت ان میں نہیں ہے، لیکن وہ مسجد عائشہ کی زیارت کرنا چاہتی ہیں، تو کیا ان کے لیے گنجائش ہے کہ زیارت کر کے واپس آ جائیں اور عمرہ نہ کریں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، مسجد عائشہ جانے کی وجہ سے ان پر عمرہ لازم نہیں ہے، کیونکہ مسجد عائشہ میقات کے اندر ہی ہے، باہر نہیں ہے۔ ہاں اگر عمرے کا ارادہ ہو تو وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، ارادہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ پوچھ رہے ہیں کوئی شخص اپنی والدہ کی چچیری بہن سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ والدہ کی چچیری بہن اس کے لیے محرم نہیں ہے، لہذا اگر اس سے نکاح کرے گا تو کوئی حرج نہ ہوگا۔ پوچھتے ہیں کہ بجاج فائنانس پر کوئی چیز قسطوں پر لینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر بجاج کمپنی براہ راست کوئی چیز قسطوں پر فروخت کرے اور مجلس عقد میں ایک قیمت طے ہو جائے اور وقت پر قسط ادا نہ کرنے کی صورت میں کوئی زیادہ رقم دینی نہ پڑے اور سبھی قسطیں بروقت ادا کر دی جائیں تو یہ معاملہ درست ہوگا، اور اگر شرطوں میں کوئی شرط سود کے موافق ہو، یا سود دینا پڑتا ہو یا لون لینا پڑتا ہو جیسا کہ بینکوں کے واسطوں میں ہوتا ہے، تو پھر یہ معاملہ درست نہیں ہوگا، اس لیے جو صورت ہو اس کے موافق عمل کیا جائے۔ پوچھتے ہیں مسجد کے طویل و عریض چھت پر مسجد کے متعلق یا غیر متعلق عملے کی مستورات کا چہل قدمی کرنا، دوڑ لگانا، ورزش کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد تفریح اور ورزش کی جگہ نہیں ہے، اس لیے وہاں چہل قدمی اور دوڑ اور ورزش کسی کے لیے جائز نہیں ہے، مرد ہو یا عورت، اور عورتوں کے لیے تو بالخصوص اجازت نہیں ہے کیونکہ اس میں اور بہت سے مفاسد پائے جاتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ مہر کی رقم اس وقت کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ کم سے کم مہر کی مقدار 30 گرام اور 118 ملی گرام ہے۔ اس کی قیمت بازار سے معلوم کر لی جائے، ہم نے جو اندازہ لگایا وہ تقریباً 3000 روپے بیٹھتے ہیں کم سے کم مہر کے، آج کی تاریخ میں، یعنی 27 اکتوبر 2024 کی تاریخ میں۔ پوچھتے ہیں ایک صاحب ٹھیکیدار مکان بنا کر بیچتے ہیں اور کبھی غیر مسلم کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم کو اس مکان میں مندر بنا کر دو، اور نقشہ بنانے میں بھی مندر کا نقشہ بنانا پڑتا ہے، تو اس بارے میں ہمارے لیے کیا رہنمائی؟ جواباً عرض ہے کہ مسلمان کے لیے مندر بنانا مناسب نہیں ہے، لہذا اس سے جہاں تک ممکن ہو احتراز کیا جائے، لیکن اگر بنا دیا تو اس کی جو اجرت ہوگی وہ حرام نہیں ہوگی۔ پوچھ رہے ہیں ایک شخص کی پرچون کی دکان ہے، وہ شخص اپنی دکان میں جس کمپنی کو سامان بیچتا ہے اس کی طرف سے کبھی کبھی سامان کے اندر
انعام جس کمپنی کا سامان بیچتا ہے اس کی طرف سے کبھی کبھی سامان کے اندر انعام کا ٹوکن بھی رکھ دیا جاتا ہے، تو کیا اس دکاندار کے لیے اس انعام کا استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر بے ہی اصل مقصود ہو تو اس انعام کی گنجائش ہے، اور کمپنی کا دکاندار کو زیادہ خریداری پر انعام دینا بھی ایک طرح سے اپنی قیمت کو کم کرنا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ سوال ہے دیوالی کے موقع پر پٹاخے وغیرہ کی تجارت اور لین دین جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ آتش بازی اور پٹاخے وغیرہ اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے، اور ان کا کاروبار بھی سخت مکروہ ہے۔ ہر مسلمان کو ایسی تجارت سے بچنا چاہیے۔ سوال ہے نماز جنازہ کے سلام کے بعد استغفار پڑھنا کیسا ہے، جیسا کہ ہر نماز کے سلام کے بعد پڑھا جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نماز جنازہ کے بعد استغفار کا اہتمام ثابت اور منقول نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں تو خود ہی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، پھر الگ سے اس کے اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ انفرادی طور پر کوئی پڑھ لے تو بات الگ ہے، لیکن باقاعدہ اہتمام کرنا اس کا یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔